وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، حق تعالیٰ شانوں نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی بنانے کو کہا. یہی کامیاب والی زندگی ہے. دنیا اور آخرت میں چین سکون چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اگر اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو سکون چین ملے گا، اور آخرت کے ہمیشہ کے لیے زندگی، وہاں بھی لامحدود زندگی میں بھی چین سکون ملے گا. دنیا دارالاسباب ہے. دنیا میں ساری راحت کی چیزیں، مزے کی چیزیں، کھانا پینا، گاڑیاں، ایئر کنڈیشن اور بنگلے، ہوائی جہاز، جتنی چیزیں ہیں سب وقتی چیزیں، اور یہ اسباب راحت ہے، حقیقی راحت نہیں ملتی. آج دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں، نہ اطمینان سے کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں. اور حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں تو سکون چاہیے تو ہماری یاد میں رہو، گناہوں سے بچو، آخرت کی فکر میں لگو، ہم تمہیں سکون عطا فرمائیں گے. دنیا میں آج کوئی بھی جو آیا ہے، یہ حقیقی چین سکون دنیا میں کبھی نہیں ملتا. حقیقی فلاح اور کامیابی اللہ نے آخرت میں رکھی. دنیا کی راحت، دنیا کی ساری چیزیں وقتی چیزیں. دنیا میں آدمی کھاتا ہے پھر بھوک لگتی، پھر کھاتا ہے پھر بھوک لگتی. جنت میں ایک مرتبہ کھائے گا ساری بھوک اس کو ختم. اب جو چیزیں کھائے گا سب مزے اور لذت لے کے کھائے گا. دنیا میں سکون کے لیے آدمی بنگلے بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے تاکہ سکون حاصل کرے. لیکن یہ سکون اس کو کہیں نہیں ملتا. بدکاریوں میں لگتا ہے، شراب اور نشے میں لگتا ہے کہ اس میں سکون ملے، اس سے تو زیادہ اور زندگی بدل جاتی ہے. دنیا کا سکون بھی آخرت کا سکون بھی. اس لیے اللہ نے حلال پاکیزہ روزی میں سکون رکھا ہے، چین سکون والی زندگی. اس لیے فرمایا آدمی چاہے چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ہے، چھوٹا موٹا اپنا حلال پاکیزہ روزی کا ذریعہ ہے، یہ فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے. اس لیے ہم اپنے اولاد کو جہاں تعلیم دینے کو کہا، انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کی فکر کی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بہت وقت قریب تھا. آپ نے سارے بیٹے جو نبی اور نبی تر نبی ان کو بلا کر کہا کہ میرے باپ تو کس کی عبادت کرو گے؟ ماتا بزرگ باری سب نے ایک آواز سے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں. اس لیے کہ وہ نبی تھے، نبی کے اولاد تھے. انہیں توحید کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا. نہ شرک کو جانتے تھے نہ شرک کو پسند کرتے تھے. شرک کفر سے ایسی نفرت تھی جیسے گندگی سے. تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اور آدمی ایمان پر جب
اس لیے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ تو نیک ہوتے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، لیکن جب بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتی، گانا گانے والا، شراب پینے والا، بدمعاش کرنے والا، چور اور ڈاکو بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو معاشرے کا، سوسائٹی کا جو اچھا ماحول ملنا چاہیے تھا، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے بچے کو پیدا کیا لیکن بچے کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے فرمایا بچوں کو 2 بات کی عادت ہمیشہ ڈالو۔ آپ کا بچہ کبھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کاروبار کے لیے وہ جاتا ہے، سروس کے لیے اور نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، اس کو 2 بات کی نصیحت ضرور کریں، انشاءاللہ بچہ کہیں بھی جائے گا بگڑے گا نہیں۔ ایک تو ہمیشہ سچ بولنا، کہ آدمی سچ کی بنیاد پر اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، سچ بولتے بولتے اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا حلال پاکیزہ روزی، آپ نے اچھے لوگوں میں کھلائے وہ اچھا عمل کرے گا، مندر میں جا کر بھی دین کی باتیں کرے گا، کفر و شرک کے ماحول میں جا کر بھی دین کی باتیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے سب کا ماحول اس کو سکھایا ہے۔ حلال پاکیزہ اس کے لقمے، اس کے پیٹ میں جو گئے ہیں اس کے اثرات ہے۔ آپ چاہے آلو پوری کا کام کرتے ہو، رکشہ چلاتے ہو، آلو پیاز بیچتے ہو، یا دکان کاروبار کوئی بھی کام میں ہو، مندر میں جا کر وہ دین کی باتیں کر کے آئے گا۔ اور اگر یہ 2 باتوں کی تعلیم نہیں دی، یہ صوفیہ کے قول ہے، تو کیا ہوگا؟ مسجد میں بھی چوری کرے گا، نماز چھوڑ دے گا، شراب کباب میں لگے گا، اس لیے وہ شریعت جانتا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اولاد کو باہر جاتے ہوئے 2 باتوں کی نصیحت ہے، بیٹا کماؤ، حلال خوب کماؤ۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ انبیاء رسولوں سے کہا کہ پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ دیکھو اچھا کھایا تو اچھا عمل ہوگا، آپ نے حرام کے لقمے کھائے، آپ کا دیکھنا بھی حرام ہوگا، سننا بھی حرام ہوگا، سب غلط ہوگا۔ اور حلال پاکیزہ کھایا ہے تو آپ کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ مجاہد بن کر آئے، جا کر آئے گا، کبھی ہارے گا نہیں، جیت کر آئے گا۔ ماں باپ کی تربیت ہے، اس تربیت کا اثر ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ کبھی غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ بھی گیا، یہ شراب نہیں پیے گا، بدکاری نہیں کرے گا، چوری ڈکیتی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اچھے ماحول کو سنا۔ جہاں دوستوں کی غلط صحبت انسان کو تباہ برباد کر دے گی، اس لیے اللہ والے ہمیشہ اسی ماحول کی فکر رکھتے، جہاں جاتے مکتب قائم کرتے، مدرسہ قائم کرتے، خانقاہ قائم کرتے، تاکہ دینی فضا اس کو ملتے رہے۔ آپ نے پاک باغیچہ بنانا تو اس کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں، بیل بوٹے لگاتے، صبح شام پانی ڈالتے، آپ پاشی کا اس کا نظام ہوتا ہے، بہترین پانی اس کو ڈالتے ہیں، پودے دن بدن بڑے ہوتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتا ہے، آپ کا باغ باغیچہ ہرا بھرا ہے۔ ایسی ہماری زندگی کا باغ باغیچہ بھی ہرا بھرا ہوگا، آپ سچائی والا اس کو پانی ڈالیں گے، حلال پاکیزہ والا کھاد ڈالیں گے، آپ کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ہم تعالیٰ شاہوں نے یہ ہمارے لیے نبیوں کے لیے کہا، اس لیے آپ دنیا میں بھی جائیے، حرم میں بھی جائیے، وہاں کے امام حرم بھی خطبات میں یہی کہتے ہیں حلال کماؤ، لوگوں سے سوال مت کرو، سوال صرف اللہ سے کرو۔ مجبوری کی حالت میں سوال کرنا ہے، مدد سے کیا آدمی جس کو ضرورت ہے وہ چندہ کرتا ہے، مجبوری کی حالت میں ہے۔ اسی سے پورے مدارس ہزاروں تو لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں اسی وجہ سے مخاطب چلتے ہیں، مدارس چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے 10 روپے 20 روپے 1000 روپے دے دیے، لیکن ہزاروں مخاطب اس سے چلتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں اس کا کتنا بڑا اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ آپ کا اعلان سنتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن اب رمضان میں خوب کام کیا وہ تو 1-2 مہینے کا بھی مشکل سے کام کرتا ہے، پھر اللہ کا نظام ہوتا ہے چلتا رہتا ہے۔ آپ جو دکان میں بیٹھتے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ناشتہ کتنے کا ہوتا ہے، کھانا کتنے کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے حساب لگاتے تو خوب پاورفل حساب ہوتا ہے، اور کسی نوکر کے لیے کہ اتنا کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری اولاد ہے، ان کی بھی اولاد ہے، لیکن انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے حقیقت اللہ کو پہچانا نہیں۔ جب آدمی حقیقت اللہ کو پہچان لے کہ میرا خالق و مالک کون ہے، کیسا ہے وہ رب جو آسمان و زمین کا مالک ہے، چاند سورج کا مالک ہے، پوری کائنات اس نے پیدا کیا، لہو ملک السماوات والارض۔ قرآن تو جانتے ہیں،
قرآن میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ پورے آسمان زمین کی ملکیت ہمارے قبضے میں. آدمی اللہ کی نافرمانی غفلت کی وجہ سے، شیطانی حرکتوں کی وجہ سے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے کرتا ہے. اگر ان کو دھیان سے توجہ سے کہ اللہ کون ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے پاس پی آئی آفیسر آ کر بیٹھا ہے، آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا چلا گیا، لیکن لوگ بتاتے ہیں وہ تمہارے بازو میں بیٹھے تو وہ فلاں کی بہت بڑے، یہ فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، فلاں جگہ کو بولتا ہے اور چوکے دار. لیکن اسلام کے نظام میں یہ سب پہ کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. محمود آیات، محمود غزنوی وہ ایک بادشاہ تھا، آیات کا وزیر تھا، بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا، لیکن وقتاً فوقتاً اپنی یاد رکھنے کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا، اس میں جاتا تھا، وہ گودڑی پہنتا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا. ایاز تیری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، بادشاہ نے تجھے کام میں لگایا تھا، تو بادشاہ کا وزیر بن گیا، ورنہ تیری حقیقت وہی پرانی گودڑی جو پہلے فقیر تھا، فقیرانہ لباس پہنتا تھا، وہی تو فقیر ہی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں. ہم نماز پڑھتے یہ سمجھتے ہم پڑھتے نہیں. مولانا ضرور فرماتے ہیں منت والے کی خدمت سنتا ہمیں کو نہیں. یہ احسان سمجھ کہ اللہ نے ہمیں عبادت میں رکھا، احسان سمجھ کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی، احسان سمجھ کہ اللہ نے گھر آنے کی توفیق دی. کتنے لوگ ہیں مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں ان کے آنے کی توفیق اللہ نے چھین لی، تلاوت کی توفیق چھین لی. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے بہت ساری توفیق چھین لیتے ہیں. جمعہ تک بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. تو نماز میں، تلاوت میں اچھے کام کرنا یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. اس لیے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی اچھی بات تو اللہ صلاۃ و شکر یا اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے جمعہ کی نماز، تلاوت، درود پاک پڑھنے کی توفیق. ہم کمال سمجھتے ہیں، اور کمال کے ساتھ دوسرا کیا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کو کیسا آدمی جمعہ میں نہیں پڑھتا، ارے بابا تم نے پڑھ لیا، اس کے لیے دعا کرتے، اس کو دعوت دیتے، نہ کہ اس کو تانا دے دے. یہ تو بیچارہ دوسرے دن آتا ہوگا تب بھی شرم کے بارے نہیں آئے. ایک مرتبہ چلا بھائی آدمی کو توفیق ملی، بہت وضو کر رہا تھا، وہ آج کہاں چاند ہو گیا، تم مسجد میں آئے، بیچارہ وہیں سے اٹھ کے چلا گیا. ایسے بول دم بولے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، کوئی عبادت سے محروم ہو جائے. اس لیے لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اگر حقیقی اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کون ہے، وہ خالق و مالک تو ہے، کتنے پوری دنیا کے خالق ہے، ہر ایک کا ڈیٹا جانتا ہے. جیسے ہمارا موبائل ہمارا ڈیٹا جانتا ہے کہ تم کیسے ہو، تم کیا کیا دیکھتے ہو، نیٹ میں کہاں جاتے ہو، کہاں گھومتے ہو، ہمارا موبائل کو سب پتہ ہے نا پتہ. ہر آدمی کی موبائل والے کو جانتا ہے مالک کو کہ میرا مالک کیسا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، تنہائی میں کیا دیکھتا ہے، چھپ کر کیا دیکھتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا دیکھتا ہے، کون سا بیان بولتا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتا ہے، اور نیٹ میں کہاں کہاں گھستا ہے، سب پتہ ہے. اور موبائل اس کو بتاتا بھی کہ بعد میں تم نے یہ سب چیزیں دیکھی. ایک مسافر تھا، تھکا ہارا تھا، کئی دنوں سے اس کو نیند نہیں تھی، جنگل میں جا رہا تھا، نیند غالب تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، تلاش کر رہا تھا کہ کوئی سایہ ملے، کوئی درخت ملے تو اس کے نیچے جا کر آرام کروں. بہت درخت دیکھتے دیکھتے ایک جگہ اس کو درخت نظر آیا، اور جنگلوں میں جو درخت عام طور پر ہرے بھرے درخت نہیں تھے، سوکھے درخت تھے، وہی درخت پر تھکا تھا، سو گیا. اور ایسی خرابے لینے کا تھکا مسافر کی نیند ہوتی ہے. جو آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے، تہجد کو اٹھتا ہے، 12 بجے 11 بجے اس کو جواب دے دیتے ہیں بھیا آرام کی ضرورت ہے، آنکھیں بند ہونے لگی، بس کھا کے تھوڑی دیر آرام کرو. وہاں سے دوسرے دن مسافر گزرے تو دیکھا کہ یہ مسافر آدمی کوئی سجا ہوا، اس کے بازو میں شیر ہے. اس تھکے مسافر کو تو پتا نہیں کہ کون ہے کیا ہے، وہ تو بس جا کر وہاں سو گیا. لیکن اس نے، وہ تو نیند میں تھا، تو مسافر نے دیکھا کہ اگر ذرا بھی بھول سے شیر اڑ گیا اور دیکھ لیا تو وہیں اس کو دبوچ لے گا اور اس کو لقمہ طب بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لے گا. اس لیے دھیرے سے آواز دی اور کہا اٹھ، اللہ کے بندے کہاں سویا ہے، تو شیر کے بازو میں جا کر سویا ہو. بس یہ آنکھ کھلی اور بات سنی، جیسے ہی دیکھا کہ شیر کے بازو میں، وہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیر کو دیکھا نہیں تھا تو نیند کی پیٹ بھر کے، لیکن وہ لوگوں نے بتایا کہ تم کہاں سویا ہوا ہے، تم کہاں سویا ہوا، شیر کے بازو میں سویا ہوا ہے.
بس یہ سننا تھا، اور جیسے شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کا ہار فیل ہو گیا۔ اگر ہم کو تو پتہ لگتا تو فوٹو دیکھتے یا کبھی چڑیا گھروں میں جا کر دیکھتے، لیکن اچانک آ کر آپ کے بازو میں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیر کو اب تک فوٹو میں دیکھا تھا، آپ پہچانا، بس پہچانتے ہار فیل ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سنتے اس کا ذکر کرتے تلاوت کرتے، لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں لیکن غفلت پہ پڑھتے ہیں، یہاں تصویر بھی چالو، باتیں بھی چالو، موبائل بھی چالو، ذکر بھی ہوتا ہے غفلت کے ساتھ۔ اگر حقیقی اللہ کی پہچان ہو جائے، رسول اللہ کی ہماری پہچان ہو جائے، اس مسافر کی طرح حالت ہو جائے تو وہ ہار پھیل ہو گیا۔ اس لیے زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے اور کرتے ہیں وہ آخری زندگی میں ہمیں بھگتان ہے، ایک تو دنیا میں ہے، آخرت میں حساب ہے۔ اس لیے حلال پاکیزہ روزی انسان کو اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے۔ حلال پاکیزہ روزی کھانے سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا 50 مرتبہ کتابیں بھری ہوئی، تفسیر بھری ہوئی کہ حلال پاکیزہ۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ کیوں چلائے حلال پاکیزہ روزی؟ سوال خود پسند نہیں کرتے تھے روزی، لیکن غلط طریقے سے آپ نے پیسے جمع کیے، نعوذ باللہ، کسی کا حرام طریقے سے، یا کسی آیا کوئی ضعیف آپ نے پیسے رکھ لیے، زیادہ پیسے رکشہ چلاتے ہوئے آپ نے لے لیے، کمزور سے زیادہ پیسے منافع کے طور پر دھوکہ بازی سے لے لیے، جھوٹ بول کر لے لیے، یہ وہ نہیں معلوم اس کو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ ایک وکیل صاحب کا واقعہ لکھا کہ وکیل صاحب بہت بھاری فیس لیتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ اس کروڑوں روپے جمع کیے، بیگ، بنگلہ، کوٹھیاں اور سب کچھ جمع کرتے، ہر ایک بیٹے الگ ہو گئے، ہر ایک بیٹوں کے بنگلے اور گاڑیاں اور بہو بیٹیاں، ساری خاندان بڑھ گیا۔ اب یہ وکیل صاحب جنہوں نے زندگی پر حرام کمائی سے پیسہ جمع کیا، غلط کیس کو صحیح بتا دیا، صحیح کو غلط بتا دیا اور ویسے جمع کر دیا، حالت کیا ہوئی؟ اب آخری وقت ہے، کئی دن ہو گئے، بیمار کمزور، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹے بیٹیاں بہو سب کوئی الگ الگ رہتے، کوئی ساتھ دینے والے۔ محلے کے لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں بدبو آ رہی ہے، دیکھا تو پاخانے میں لت پت وہ پڑا ہوا، اتنی بدبو کہ پورے محلے والے پریشان۔ اس کے بابا بیٹے کو بلایا، بیٹے نے ہاتھ دکھا دیا ایسے اور دیکھا، اور دیکھنے کو پسند نہیں کیا، کسی مزدور کو بلایا کہ بھائی اس کو میرا صاف کرواؤ۔ باپ اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا، وہی باپ کو گلے سے لگایا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے، اس نے کہا میں تیرا بیٹا نہیں، میں تو ناپا ہوں۔ یہ عادت ہو گئی اخیری وقت حرام کمائی کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ موت کے وقت کوئی باپ بیٹے دیکھنے کو تیار ہے کہ جو بھی ہو کر دو، میں تو نہیں دیکھتا۔ وہ تو اب وہ زمانہ بدل رہا ہے، اب ایسے حالات بھی آ رہے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت دی کہ ماں باپ کو مار رہے ہیں، بہو مار رہی تھی، بیٹا مار رہا ہے، تو اس میں قصور باپ کا بھی ہے، تربیت نہیں کیا ہم نے آپ کو جوان کر دیا، سب کچھ سکھایا، کمپیوٹر دنیا بھر کی ساری ڈگریاں دی، لیکن قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ یہ کمی ہم نے کرے گئی، یہ ساری کمیوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب کچھ کرو، آپ وکیل بھی بناؤ، لائر بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بناؤ کہ اس کو حلال پاکیزہ آپ نے کھلایا ہے اور حرام کے لقموں سے بچایا ہے، انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی، غلط جگہ میں بھی جائے گی، دین کی دعوت دے کر آئے گی۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ مندروں کو دعوت دے کے آپ اس کو بھی ایمان میں داخل کروایا۔ یہ حلال، وہ عالم بھی نہیں تھا، حلال پاکیزہ اور سچ بولنے کی عادت تھی، یہ دو خصلتوں کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لائے اور سب کچھ سیکھا تھا، لیکن دین نہیں سیکھا، حرام میں لگے، شراب و کباب میں لگے، غلط کاموں میں لگے، یہ حالت ہو گئی۔ اب کیا حالت ہے؟ موت کے مقتسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ ایک حساب لگائیے گا، اب بات اگر 100 روپے کماتا ہے تو اپنی ذات کے لیے تو مشکل سے 1 روپیہ رکھتا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، یا کبھی خرچ کرتا ہوں تو سونے سے
5 टका या 10 टका 1000 रुपये कमाता है तो कभी चाय पानी या कभी ये, वरना सारा जमा करता औलाद के लिए, घर के लिए, बंगले के लिए, फलाह के लिए, दूसरों के लिए जमा करता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दूसरों के लिए हम हराम काम, अपनी औलाद को हलाल पाकीज़ा और आधी रोटी चिकन चैन सुकून वाली खिलाएंगे तो अच्छी चीज़ है। और अगर हराम का ढेर कर दो, ये सब आखिरत में कब्र हशर में कौन आएगा। इसलिए क्या कि एक फकीर था, फकीर, उसकी आदत थी मांगने की, मांगता रहता, मांगते मांगते खूब ढेर जमा कर दिया। और अब वो बूढ़ा हो गया, उसने किसी से दोस्ती कर ली कि भाई कोई है नहीं, उसने बहुत सारा ढेर जमा कर लिया। आखिर वक्त उसका दोस्त दिखाई देने लगा कि भाई मेरा दोस्त है, फकीर है लेकिन मांगता था बहुत अच्छा, फकीर दिखता ही नहीं, कहाँ है। तो किसी ने कहा वो तो वहाँ फला जगह पर है। हाँ, घर गया तो मरने के करीब था। उसने एक वसीयत की, मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे पैसों का ये जो बोरा भरा हुआ है, कितने बोरे भरे हुए, वो सब मेरी कब्र में दफन कर देना। क्या कर देना? कब्र के अंदर ही दफन कर देना। उसने कहा ठीक, वसीयत के मुताबिक उसने बोरे बांध के कफन के साथ ही उसको जमा कर दिया। अब वो दोस्त जो वो भी बेचारा गरीब हो गया, उसने सोचा कि क्या करूँ, वो बोरे है उस पर कोई निकालूं। वो कब्रिस्तान में गया, उसकी कब्र को खोदा, और जैसे खोदा तो आग में पूरी लपटा हुआ था और उसको ये आग यहाँ लग गई उंगली पर। ऐसी को चिल्लाता रहा। एक जिंदगी पर कितने साल तक उसको तकलीफ दी, सारे इलाज किए, सारे टेस्ट किए, कोई इलाज कारगर नहीं हुआ। उस जमाने की बात है जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत से पूछा, हज़रत के सामने वाक़या सुना, तो हज़रत ने फरमाया कि इसका इलाज कुछ नहीं, बस अल्लाह से माफ़ी, ये जहन्नम का अज़ाब है। काय का अज़ाब है? ये जहन्नम का अज़ाब है। हराम माल पैसा जमा किया हुआ है, ठिका है। इसका एक ही इलाज है कि जो तू रोता है, तेरा आंसू यहाँ गिर जाए और आंसू उंगली पर फेंक देना। बस जैसे ही आंसू गिरा, अल्लाह ने उंगली जैसे उठाई। हदीस में फरमाया कि आंसू का कतरा अल्लाह के डर से जो निकलता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। जहन्नम की आग थी, उसकी वजह से तकलीफ थी, अल्लाह ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए आंसू, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती, सेहत दी है, हम सही जिंदगी गुजारे, खुद भी अपने घर में भी माहौल बनाए, हमारे दोस्त आगों को भी भाई खामखा खाइबू ये गलत काम करता है। दोस्तों को समझाओ, घर वालों को समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।